بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في القرآن الكريم كل شيء هالك إلا وجهه. درود پڑھیں محمد. علم عالم چاہتا موسمین کے صدقے ہمارا یہاں قبول منظور فرمائے. بانیان کی عبادت اپنی عبادت میں قبول منظور فرمائے. حق کہنے سننے سمجھنے حق کو قبول کرنے اور قبول کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے اور زد نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے درود پڑھیں محمد. آج بہت اہم موضوع پہ گفتگو ہے. یہ جو آپ زیارات پہ آتے ہیں اس کو میں نے کھولنا ہے کہ زیارت ہے کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بعض روایات میں زیارت کی جو احادیث ہیں پاک نبی علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام ان کے بارے میں خصوصی طور پر یہ روایت موجود ہے کہ جس نے بھی ان کی زیارت کی معرفت کے ساتھ گویا اس نے خدا کی زیارت کی. تو اس کو میں نے کھولنا ہے. اگر آپ راضی بیٹھے ہیں تو بلند آواز سے سلام. بہت پرانے عزادار مجلسی لوگ بیٹھے ہیں. یہ جو موضوع ہے شاید اکثر کے لیے نیا ہو. لفظ پہ غور کرنا ہے. نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا. بالکل آرام سے بالکل سکون سے آپ تک یہ مطالعہ پہنچائے جائیں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی معروف مشہور آیت تلاوت کی. آپ نے سنی ہوگی. فرماتے ہیں رب العزت فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ. فرماتا ہے کہ ہر شے فنا ہوگی سوائے خدا کے چہرے. ماشاءاللہ ترجمہ سن لیں. مانا دنیا میں ہر چیز فانی ہے سوائے خدا کے چہرے. اب یہاں سے میں ایک سوال کروں گا تاکہ آپ کو میں اپنے ساتھ لاؤں. سوال یہ بنتا ہے کہ جس ذات اقدس کا جسم نہیں ہے اس کا چہرہ پر کہاں سے آیا. میں سوال کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. خدا کا جسم نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے تو چہرہ بھی نہیں ہے نا. ہاتھ بھی نہیں ہے کان بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نا. کیوں فرمایا کہ میرا چہرہ. اب اس کو اور آسان کر دو. شاید یہ جو بچے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہ آئے. خدا ہے بالکل موجود ہے سوال اور یہ بنتا ہے کہ کیا موجود ہے اور جسم نہیں ہے. تھوڑا مختصر علمی ہے آسان کروں گا. اچھا اس کو ویسے کریں ہاضمے کے لیے سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب کئی دیر پہ یہ چیز آئے گی کہ خدا موجود ہے تو جسم کا انکار کیوں کرتے ہیں. دیکھیے ہر شے موجود مجسم نہیں ہے. واہ کیا کہا ہے. ہر چیز مجسم ہر چیز موجود ہے مجسم مجسم نہیں. نور وجود رکھتا ہے جسم نہیں. اندھیرا وجود رکھتا ہے جسم نہیں. پیار وجود رکھتا ہے جسم نہیں. لعنت وجود رکھتی ہے جسم نہیں. خوشبو کا وجود ہے جسم نہیں. تو یہ بہت سی چیزیں جب مخلوقات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جس کا وجود ہے اور جسم نہیں ہے پھر خالق کے وجود موجودات کے بارے میں یہ نہ سوچیں. خدا ہے
مگر جسم اس کی وجہ یہ کہ جسم کہتے ہیں اس کو جس کی لمبائی چوڑائی ہونی چاہیے اور خدا ان سے پاک ہے۔ ہو گیا اب بات وہی بنی کہ جس کا جسم نہیں ہے اس کا چہرہ کہاں سے ہے؟ تو بات کو حل کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ پہلے یہ کھولنا ہے کہ جسم میں چہرے کا کام کیا ہے۔ سوال ہے نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ سلی میں داخل ہو کر ہے آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ آپ ایسی مجلسوں کے کم آدھی ہیں۔ ہمارے یہاں خطابت میں وہ کامیاب ہے جو چیزیں سر ہو، میرے پاس کا آواز جتنا سر بے سرا مگر بے برا نہیں۔ وہ سن لیں دیکھیں جسم میں یہ چیزیں ہاتھ پاؤں کان ناک منہ دل دماغ یہ سب کے اپنے افعال ہیں۔ چہرہ کیا کرتا ہے؟ سنیے چہرہ اظہار کرتا ہے اس چھپی ہوئی چیز کا جو دل میں ہوتی ہے۔ دل میں چیز چھپی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیز آپ کو پسند ہے، یہ چیز پسند ہے، اس سے آپ کو پیار ہے، اس سے آپ کو پیار ہے۔ آپ بولے نا اگر سامنے کوئی چیز آ گئی آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ چیز اس کو پسند ہے۔ یہ پسند کہاں ہے؟ یہاں اظہار کہاں ہے؟ کوئی ایسا فرد ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے ایسے کیا، آپ سمجھ گے کہ یہ ان کو پسند ہے۔ اس کا چہرہ ترجمہ نہیں کرتا ہے اس چھپی محبت اور نفرت کا جو دل میں موجود ہے۔ اب سنیے، اب ہم کہتے ہیں خدا فلاں پہ راضی ہے، فلاں سے ناراض ہے، سنیں رضی اللہ کہتے ہیں رضی اللہ بھی نفرت محبت اور لعنت اللہ نفرت، اس کا تعلق دل سے ہے۔ خدا کسی پہ ناراض ہو اس کا دل ہونا چاہیے، ہاں خدا کس پہ راضی ہو وہاں بھی دل ہونا چاہیے، وہاں دل ہے ہی نہیں۔ اگر دل ہوگا تو باڈی ہوگی جسم ہوگا، جسم ہوگا تو لمبائی چوڑائی ہوگی، پھر مولا بن جائے گا، خدا نہیں ہوگا۔ چاہیے اب خدا جب دل نہیں ہے تو نفرت اور محبت آئے کہاں؟ چہرہ بھی نہیں ہے تو اظہار کیسے ہو؟ سمجھے؟ تو اب ایسے ہوگا کبھی کبھی آپ کسی چیز کو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کبھی کبھی وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی مگر اس کے کمالات نظر آتے ہیں۔ مثلا جہاز بنانے والا ہم نے نہیں دیکھا، یہ سائنسی آلات بنانے والے ہم نے نہیں دیکھے، یہ بہت اچھی تصویریں جو چھپ لگی ہوتی ہیں اس کے مصور کو ہم نے نہیں دیکھا مگر اس کو دیکھ کر فوراً پہنچ گئے جب یہ باکمال ہے تو بنانے والا بھی باکمال ہے۔ اس میں عیب ہے بنانے والے میں بھی صحیح ہے۔ اب اس کا مطلب ایک معرفت ڈائریکٹ ہوتی ہے، ایک وسیلے کے ساتھ۔ تو خدا بند عالم غیب ہے، غائب نہ آنکھ میں آتا ہے
نہ سننے میں آتا ہے، نہ ہاتھ میں آتا ہے، واہ نہ واہ سوچنے میں آتا ہے. خدا کا مجھے پیشان ہو، جب چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کو پیشانے کیسے؟ تو خداوند عالم نے اپنی مخلوقات میں اپنی مخلوقات میں جتنی مخلوقات بنائی ہے نا وہ سب اس کا اظہار ہے. کیا کہا؟ وہ اپنے وجود میں اس کا اظہار ہے. اب جو چیز جتنی باکمال ہے اتنا وہ اگلے کا اظہار کرے. تو یہ کیا کہتے ہیں، مٹی کے ذرے سے لے کر آسمان کی بلندی تک جس کے قریب جائیں گے نا وہ اپنے بنانے والے کی معرفت کرائے گی. اب جس کو بالکل سمجھ نہیں آیا، مٹی اور ریت ایک جگہ ہی نہیں. جی 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 جی. اچھا، مٹی جو ہے وہ چمکتی نہیں ہے، ریت چمکتی ہے نہیں. ایسا ہی تو ریت سے پوچھیں کہ خدا ہے، بنانے والا ہے کہ مجھے دیکھو میں چمکتی ہوں، یہ چمک دے. یہ چمکنا بتا رہا ہے کہ کوئی تو کاریگر ہے نا جس نے میرے وجود میں چمک پیدا کی ہے. سبحان اللہ. ہو گیا تعارف؟ ہو گیا تعارف؟ ریت نے کیا بتایا؟ کوئی ہے جس نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے. اب چلیں آگے، پتھروں میں جائیں. عام پتھر ہیں جو زمین میں پڑے ہیں، ایک پتھر ہیں جو تاج میں ہیں. تو پتھروں سے پوچھے ہیرے سے کہ تو ادھر ہے اور یہ ادھر ہے، خدا ہے؟ کہ خدا نہ ہوتا تو یہ پست نہ ہوتا، میں بلند نہ ہوتا. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ایسا ہی. جی جی. اچھا ایسے کرے، جو کنجوس ہے وہ چھوڑے، جو سخی ہے سلوات تو پڑے گا. اب چلے اب درختوں میں. آپ کا درخت ہے، پوچھیے درخت نہیں، درخت ہے نا، ایک شرب بوٹی ہوتی ہے، شرب ہاتھ مرد لگائے گا نا ایسے لگے گا ایسے. اس بوٹی سے پوچھتے ہیں خدا ہے؟ یہ تو خدا ہے جس نے مجھ میں یہ حص رکھی ہے کہ مرد ہاتھ لگا رہا ہے یا عورت ہاتھ لگا رہا ہے. عورت کے ہاتھ سے وہ ہنسے گی، مرد لگائے گا تو مرجا جائے گی. تو یہ بتا دے کہ اس خدا نے جس میں یہ بھی صلاحیت یہ مرد ہے، مرد عورت کا میلاپ جو ہے وہ پردے میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی چلیے بس کریں. طوطا دیکھا ہے آپ نے؟ طوطا، مینا. اب مینا سے پوچھتے ہیں کہ خدا ہے؟ سمجھ رہے یہ بھی پرندہ ہے، یہ اس سے بڑا پرندہ ہے، یہ اس سے بڑا ہے. میں دیکھنے میں حسین نہیں ہوں مگر میں بولتی ہوں انسان کی طرف، اور یہ جو بندہ ہے انسان مگر ہے گونگا. تو یہ سمجھ لو کہ یہ گونگا اس نے بنایا ہے اور مجھے حیوان کی حیثیت میں ایسی زبان دی ہے کہ آپ کو آواز سن کے پتہ نہیں چلو مرد بول رہا ہے، یہ پرندہ بول رہا ہے یا انسان بول رہا ہے. یہ وہ خدا ہے جی. اسی طرح عرش سے لے کر فرش تک سب چیزیں جو ہیں خداوند عالم کی کیا ہیں؟ ماشاءاللہ مذاق ہے. ماشاءاللہ. اب ظاہر ہے اس کو یہاں تک ختم کریں آگے جملہ. اب خداوند عالم نے جتنی مخلوقات بنائی ہے اس کے مدارے ہیں. مدار ہے، ایک چھوٹا ہے، پھر اس سے بڑا 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 ہے. ماشاءاللہ نکلے ماشاءاللہ. درختوں میں آ جائیں، درختوں سے نکلے حیوانوں میں آ جائیں، حیوانوں سے نکلے انسانوں میں آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر انسان اپنے وجود میں خدا کا تعارف کرائے گا. اب کلندر کے پاس جائیں گے تو اپنے وجود سے جتنا وہ ہے اتنا تعارف کرائے گا. بہلول کے پاس جائیں گے اتنا تعارف کرائے گا. بلال کے پاس جائیں گے تو اتنا تعارف کرائے گا. ابو ذر کے پاس جائیں گے تو وہ اتنا تعارف کرائے گا. سلمان کے پاس جائیں گے تو اتنا تعارف کرائے گا. یہ جتنے ہیں اتنا، اور
14 کے بعد آپ پاس گئے تو ان کا تعارف عجیب ہے. ان کو جو غور سے نہیں سمجھے گا وہ بھول جائے گا یہ وہ ہے یا وہ یہ. صلوات پہ محمد علیہ صلی علی محمد وعلی محمد. واہ 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 ماشاء اللہ. نے اپنے موجودات میں 14 کو جو کمال دیا ہے نا وہ آدم کو نہیں عیسیٰ کو نہیں. ماشاء اللہ عالم نے 14 کو اتنا باکمال ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ آدمی بھول جاتا ہے یہ کیا وہ ہے. بھولتا وہ ہے توجہ بھولے گا وہ جس نے خدا کو سمجھنے کے لیے 14 کو وسیلہ نہیں بنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھا شافعی بھول گیا تھا نہیں. کیا کہیں شافعی بھول گیا تھا نہیں. سلمان نہیں بولا حالانکہ سلمان نے مولا علی کو دیکھا تھا. ابو ذر نے بھی دیکھا تھا. شافعی نے دیکھا نہیں سنا تھا. سوال بنتا ہے کہ یہ سن کے بھول گیا وہ دیکھ کے نہیں بولے. کیا کہنا. اب جملہ آگے جا رہا ہے آگے توجہ سے. بولتا سلمان بھی بولتا ابو ذر بھی بولتی فضا بھی مگر مولا علی نے ایسا پکا کیا کہ ابو ذر سلمان بلال و کمبر دیکھو میں بھی علی ہوں اور وہ بھی علی. یہ فرق ہے کہ وہ نہ ہوتا تو میں آتا نہیں اگر میں نہ آتا وہ سمجھ میں نہ آتا. صلی علی محمد وعلی محمد. واہ 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 بسم اللہ ماشاء اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیسے لگ رہا ہوں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ سلوات پڑھے. اللہ آج مجھے کہا کہ جشن کا موضوع پڑھے ماشاء اللہ. تو آپ جشن ویسے ہی ہوا نا. آپ کے بچہ پیدا ہوتا کتنے خوش ہوتے کتنے بہت پڑوس کی سوئے ہو کی نیند خراب کرتے ہیں. آپ کا بچہ ایسا ماشاء اللہ اس کی خوشی میں آپ اتنا خوش ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. ایام ولادت امام رضا ہے تو اتنا خوش ہوں کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ علی کے مرید بیٹے ہیں. کیا کہنے. صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا جن کا چہرہ اب تک نہیں کھلا کیسے پتا چلا کہ چلے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ دل میں اتری یا دل سے اتری. دل سے کیا اتر گئی. دیکھو یہ اردو ہے دل میں اترنا اور دل سے اترنا فرق ہے سر. فرق ہے. سنیے یہ درس میں نے غدیر میں دیکھا جب ملک تو مولا کا جملہ آیا تھا نا جس کے دل میں اترا تھا وہ ایسے تھا. جس کے دل میں بجائے علی اتری تھی ایسے ابو ذر جیسے سلمان جیسے بلال بھی ایسے ایسے کیونکہ علی کی ملا دل میں اتری اور جس کے دل سے اتری تھی وہ ایسے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ نہ لگائے سلوات نہ پڑھے بابا نہ کرے. اگر ایسے فضائل پڑھنے کے بعد بھی آپ کا منہ ایسے ہے تو پھر آپ سمجھ گئے ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں آپ کیسے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ آپ کیسے ہیں. سلوات پہ صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے کوئی اتنا باکمال پیدا کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ نہ ہوتا تو یہ آتے. لہذا خدا کی مرضی سمجھنی ہے تو یہاں آؤ. خدا کی غضب اور ناراضگی سمجھنی ہے پھر بھی یہاں کیونکہ اس کا نہ دل ہے نہ چہرہ ہے. یہ خود جو ہے نا یہ خدا کا دل بھی ہے خدا کا چہرہ بھی ہے. کیا کہنا. نحن رعاء مشیت اللہ. ہم 14
وہ خدا کا دل ہے جہاں مشیت اترتی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اگر میری منشا دیکھنی ہے ان کے پاس جاؤ. یہ کس سے راضی ہے؟ میں راضی. جسے یہ ناراض ہیں تو چہرہ بتا دیا نہیں، اب نحن وجہ اللہ بتا دیا. آگے نحن وجہ اللہ، ہم 14 خدا کے چہرے نہیں ہیں، چہرے ہیں. چہرے نہیں، ایک چہرہ. ابھی 5 آدمی آ رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ لوگ آ رہے ہیں یا لوگ ایک آ رہے ہیں؟ نہیں 5 آدمی آ رہے ہیں. 5 آدمی آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ لوگ آ رہے ہیں یا ایک آ رہے ہیں؟ لوگ آ رہے ہیں. اچھا، جب 14 ہیں چہرے کتنے ہیں؟ 14. پھر یہ کیوں کہا کہ ہم خدا کا ایک چہرہ ہے؟ سیرت ایک ہے. اس کا معنی ہے کہ اگر جیسے یہ چہرہ ہے، میرا چہرہ ہے، آپ کا چہرہ ہے، بزرگ کا چہرہ ہے، چہرے اور دل جدا ہے نا، تو ہو سکتا ہے جس سے میں راضی ہوں یہ ناراض ہو. وہی آدمی کھڑا ہے نا جس سے مجھ کو پیار ہے، میرا چہرہ کھلے گا. یہ اس کو پسند نہیں کرتا، اسے کرے گی نہیں؟ صحیح ہے کرے گی نہیں. جی ماشاءاللہ. اس کا مطلب جتنے لوگ ہیں اتنے چہرے اتنے دل. اگر 14 کے چہرے جدا ہوتے، دل جدا ہوتے، تو پھر ایک ناراض ہوگا، دوسرا راضی، تیسرا راضی. تو خدا نے کہا کہ اس کو میں نے بنایا 14 ہے مگر ہے ایک. 14 بنایا ہے اول. اب یہ اس پہ ایک سوال، اگر ایک نبی ایسا بنا ہوتے قیامت تک تو خدا تو بس میں نہیں تھا، 14 نہیں بنا تھا، ایک ہی مصطفیٰ قیامت تک ہوتے، کافی نہیں تھا؟ کافی تھا نا. پھر 14 میں تقسیم کیوں کیا؟ 14 میں اس نور کو تقسیم کیوں کیا؟ اب ان پاگلوں کو سمجھانے کے لیے جو ان کو اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تو بھولے گا اور علی پہ بھولے گا، لہٰذا میں نے ان کو 14 میں تقسیم کر کے تجھے پاگل کو سمجھا میں اکیلا ہوں، یہ 14 ہے. پھر ایک صلوات محمد علیہ. اب کیا ہے کہ آج کیوں ٹائم کی بہت گنجائش ہے، کم ہے نا، تو کل آئیے گا. اب میرے پاس 10 منٹ باقی رہ گئے، تو کل اس کو پھر خطابہ دیں گے تاکہ بات کو اور کھولیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. وعلیکم صلوات پر محمد علیہ. صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ 14 جو ہیں یہ کس کا چہرہ ہے؟ خدا. خدا کا. اب خدا کا چہرہ دیکھنا ممکن نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا. اب چاہتے ہیں، عاشق چاہتا ہے کہ میں خدا کا چہرہ دیکھوں، یا تو ہاتھ اٹھائے یا ایسی شخصیات کو ڈھونڈے جس کے چہرے کو خدا نے اپنا چہرہ کہا ہے. ہو گیا؟ بسم اللہ ہو گیا. بسم اللہ. اب یہ جو آپ زیارت پہ آئے نا، یہ زیارت مولا ہے. مطلب من زارنی کمن زار اللہ زار رسول اللہ. اور میں نے جس نے میری زیارت کی اس نے میرے دادا نبی کی زیارت کی. اگلا اور میں من زار رسول اللہ فقط زار اللہ فوق عرش. جسے نبی کی زیارت معرفت کے ساتھ کی گویا اس نے خدا کی زیارت کی. اللہ کے فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی اس نے نبی کی زیارت کی. نتیجہ کیا نکلا کہ رضا اللہ کی زیارت معرفت کے ساتھ کرو تو یہ گویا کہ نبی کی زیارت نہیں، اس کی زیارت ہے جس کا مصطفیٰ مجھے ہے. مولا امیر مصر ہے جس نے علی کی زیارت کی، اس نے نبی کی زیارت کی. ماشاءاللہ. پھر مولا حسین کے بارے میں جس نے بھی حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کی گویا فرماتے گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. اس کو میں کل کھولوں گا.
ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ آج اتنا بتا دیتے کہ وجہ اللہ من آپ عاشق خدا ہیں، آپ چاہتے ہیں خدا کا چہرہ دیکھیں، خدا فرماتا میرا چہرہ نہیں ہے، ان کو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے، اگر میری زیارت کا اشتیاق ہے تو کبھی مدینے جاؤ، کبھی نجف جاؤ، کبھی کربلا جاؤ، کبھی خراسان جاؤ، کبھی کسی معصوم کے پاس جاؤ، ان کا چہرہ میرا چہرہ ہے، اور ان کو سمجھ میں ان کی زیارت کی تو گویا وہ تمنا تیری پوری ہو جائے گی کہ میری ملاقات تیرے سے ہو جائے گی۔ آگے فرمایا تھا جو بھی ان کی زیارت کرتا ہے میں خدا فرشتوں کے ساتھ اس کی زیارت کرتا ہوں۔ یہ دوبارہ بھائی یہاں ایک جملہ ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی ایک لائق ہے کہ ان کا مہمان بنے؟ سمجھ گئے؟ ہمارا جو وجود جو ہے وہ جسم ہے خطاؤں کا۔ جی اب شادی مثال دیتا ہوں، آپ کسی بڑے آدمی کے بجائے آپ کے ساتھ بچہ ہو وہ گندگی میں خراب ہو اور وہ لے جائے گی؟ نہیں بولے گی کیوں نہیں لے جائے؟ بھائی وہ بڑے ہیں اور یہ بچہ ہے گندا ہے۔ جب اس گندے بچے کو آپ اس محفل میں نہیں لے جاتے جب تک اس کو نہلائے نہ کپڑے سے نہ پہنائے عطر استعمال نہ کریں، صحیح ہے نا؟ ایسے کر رہے نہیں؟ پھر جب خدا ہمیں جانتا ہے، اہل بیت جانتے ہم گندے ہیں، ہمارا باہر بھی گندا ہے اندر بھی گندا، تو گناہ گار ہے، مگر امام نے ایک موقع دیا کہ تو آج میرا یہاں مہمان ہے۔ آپ کس کے مہمان ہیں؟ مولا رضا کے۔ صحیح ہے؟ تو امام کو پتہ نہیں کہ ہم گندے ہیں، مگر آپ پر یہ فضل ہو رہا ہے کہ تجھے موقع دے رہا ہوں، گندا ہے نیت صفا کرو تو قدم قدم پہ زیارت کا ثواب ہوگا، آؤ گے تو میں ایسا بات کروا دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آ جائے۔ تو یہ آپ آئیں خلوص نیت سے آئیں، آپ مہمان ہیں، مولا میزبان ہے، اور میزبان پہ لازم ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق مہمان کا احترام کریں۔ صحیح ہے نہیں؟ آپ کے مہمان آ رہا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کی حیثیت ہے وہ کھلاتے ہیں نا۔ خدا کے نظام میں کیا ہے؟ اقرب ضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو ولو کافر ہو۔ کافر کو نہ دیکھو، بیٹھک کو دیکھو۔ تم میزبان ہو، اگر مہمان کافر آ رہا ہے تو اس کا بھی احترام کرنا واجب ہے۔ ایمان سے بتا جب کافر مہمان کا احترام واجب ہے تو کہ علی والا اگر مہمان بن جائے تو اب گھبرائیں، آپ بے حجاب اب کسی یا مہمان بنتے، آپ کو سردی لگتی ہے تو رضائی مانگتے نہیں مانگتے؟ مانگتے نا، یہ چیز چاہیے مجھے، سردی لگ رہی ہے مجھے بستر اچھا چاہیے۔ جب آپ آدمی سے آپ مانگتے ہیں تو جب یہاں مہمان بنے ان سے دنیا کی چیزیں نہ مانگو، ان سے وہ چیزیں مانگو جو دوسرے کے بس میں نہیں۔ یہاں آؤ بولا دنیا میں گزارا ہو جائے گا، بھوک میں گزارا ہو جائے گا، قبر کے منزل اچھی ہو، محشر کا میدان اچھا ہو، آپ کے مہمان ہیں۔ خدا جانتا ہے مہمان جب بنتا ہے تو بڑی عزت ہوتی ہے۔ آخری جملہ میرا کہ حضرت کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک سوال آیا تھا، امام کی زیارت کے لیے وہاں فوت ہو گیا، تو لوگوں کا مومنی کا ایک سسٹم ہے کہ عراق میں کہیں بھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کو لے جاتے ہیں کربلا۔ اب کاظم میں فوت ہو گیا، اب اس کے بچے جو تھے یا بیٹا تھا بھائی تھا وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو لے جائے کربلا، تو خواب میں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھے محمد مولا نے شخص سے کہا کہ سنو میرا دادا حسین بڑا قریب ہے مگر یہ میرا مہمان ہے،
جہاں فوت ہوا ہے مولا کے ہاتھ میں بڑا کچھ ہے، یہ میرا مہمان ہے، یہاں مجھے اس کو دفن کرو، شاید میں اس کو قیامت میں اس کی ضمانت لے لوں۔ زواری ایک موقع ہے، اس کو ضائع نہ کریں، خلوص نیت کے ساتھ۔ اور آخری جملہ اس طرح کہ جب آپ زیارت کریں تو تنہا زیارت نہ کریں، اس پہ کنجوس نہ بناؤ۔ زیارت کا جملہ ایسے ہونے چاہیے، مولا میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، امام زمانہ کی طرف سے، آئمہ ہدا کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، مومنین مومنات کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، پھر اپنی طرف سے، اپنے بڑے جس لسٹ میں امام زمانہ کا نام پہلے آئے گا نا، تو اس سے نام کی وجہ سے اس آدمی کی زیارت قبول ہو جائے گی۔ اس کی جو میں ابھی ٹائم تو نہیں ہے کیا کروں، ایک چیز آپ کو ضروری بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ زیارت پہ آئیں، مولا رضا کی زیارت کا ایک بنے میں جملہ پڑا ہے کہ فرماتے ہیں کہ پہلی زیارت جب بھی کریں نا، پہلی منا آنے کے بعد، زندگی کی ایک پہلی نہیں، جب بھی آئے پہلی زیارت کے بعد جب زیارت کر لیں نا تو فرماتے ہیں کہ 4 حاجتیں جو ضروری ہیں وہ آپ مانگے، وہ 4 آپ کی حتماً قبول ہوں گی۔ تو جنہوں نے یہ چیز نہیں سنی تھی آپ ذہن میں رکھ لیں، مسئلہ پہلی اور دوسری کا نہیں ہے، اس طرح یہ بڑے کریم ہے، ہاں جائیں اپنی ضروری حاجات 4 چن لیں، وہ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور خدا تعالیٰ آپ کو سلامت کی آپ کی ضرورت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اپڈیٹ ختم ہو گیا ہے، اور کل انشاءاللہ آئیں تاکہ اس کو میں اور آگے پڑھوں گا کہ کیوں ان کو وجولہ بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تمام کی حاجات کو قبول فرمائے، اور